سندھ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، لیکن حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد اب یہ سوال پھر اٹھ رہا ہے کہ کیا سندھ پولیس جو ہے ان چیزوں سے نبردآزمہ ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے۔ پھر نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اس میں وہ چیزیں جو اس کے لیے چاہیے تھیں وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گو کہ سندھ پولیس کے حوالے سے کرپشن کی باتیں، اس کے علاوہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان تمام حوالوں سے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس جناب اے ڈی خواجہ۔ ان سے ہم تمام سوالوں کے سوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ میں یہ پوچھوں گا کہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں، خاص طور سے کوئٹہ والا واقعہ جو ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ پولیس نبردآزمہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیونکہ کارکردگی کے حوالے سے بہت سوالات اٹھتے ہیں سندھ پولیس کی، اور بار بار سپریم کورٹ بدامنی کیس میں بھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں، پھر آپ نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے حال ہی میں، تو ان تمام چیزوں سے کس طرح نبردآزمہ ہوں گے آپ؟ رفت، دیکھیے یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ پورے پاکستان کے لیے وبال جان ہے۔ اس میں کراچی یا کوئٹہ یا پشاور یا لاہور کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے قبائلی علاقوں سے لے کے اور ہمارے ساحلی علاقوں تک یہ ایک ہم سب کے لیے بڑا کنسرن ہے، اور پوری ملک اور ملک کے تمام ادارے، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز سب مل کے اس وبا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ملنے کی تو ایک بات کی، لیکن سب سے زیادہ سوال جو ہے کارکردگی پر وہ سندھ پولیس کی اٹھتا ہے۔ اب جیسے سپریم کورٹ میں آپ کراچی بدامنی کیس کی ایک مثال لے لیں کہ چاہے آپ کا دور ہو یا اس سے ماضی کا ہو، لیکن سب سے زیادہ سوالات اسی کے حوالے سے بہت زیادہ آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرسیپشن ہے اور اس میں ریئلٹی کا کوئی جیسے کریں شائبہ نہیں ہے، کیونکہ سندھ پولیس نے الحمدللہ اگر آپ ماضی قریب میں یا ماضی دور میں بھی دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو سب سے ایفیکٹو صوبائی پولیس ہے وہ سندھ پولیس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پشاور میں فاٹا میں وزیرستان میں آرمی آپریشن کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ رول پاکستان آرمی کا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اگر بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں بھی جسے کہیں کہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کریٹ ہوتی رہی ہیں کوئٹہ کے اندر۔ سندھ پولیس نے چاہے وہ صفورہ گوٹ ہو یا بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوں، ان سب میں جو ڈیٹیکشن کی ہے یا جو ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے یا ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی حد تک ہے، وہ پرفارمنس میرے خیال ہے کہ سندھ پولیس نمبر 1 ہے۔ یہ پرسیپشن بہت زیادہ ہے کہ جی سندھ پولیس یا کراچی میں پولیس جو ہے وہ پرابلی ناکام ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرسیپشن ہے، اس میں ریئلٹی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں یہ دیکھنے میں آیا کہ مقامی حکومتیں اور مقامی پولیس یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے ہی جرائم پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاصا ایفیکٹو ہے یہ نظام جو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ یا مقامی حکومتیں اب تک بن سکی ہیں، نہ ہی مقامی پولیس کا جو کانسیپٹ ہے اس کا بہت سیاسی طور پہ بھی بہت ذکر ہوتا ہے، نہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگ اس طرح افیکٹو ہو سکتے ہیں یہاں پر جس طریقے سے ایک مقامی آدمی ہو سکتا ہے، یا اس میں کہیں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں رفت، میرے خیال ہے کہ یہ انتہائی میرے خیال ہے کہ اگین ایک پرسیپشن اور ریئلٹی سے بہت دور دور کی بات ہے۔ پولیس 100% مقامی ہے۔ پولیس میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا ڈومیسائل صوبہ سندھ کا ہونا چاہیے، لہٰذا پولیس کا باہر سے آنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی باہر کی پولیس آئی ہوئی ہے۔ پولیس یہاں کے اپنے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ہیں، کراچی کے لوگوں کی ہے اور سندھ کے اور علاقوں کے رہنے والے لوگوں کی ہے، تو سب لوکل پولیس ہے یہاں پر۔ یہ امپریشن بالکل غلط ہے۔ چلیں، آپ نے کہا کہ تمام امپریشن اگر غلط ہیں تو پھر بھرتیوں کا آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا۔ بھرتیوں کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھرتیاں کی جائیں گی پولیس میں، اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس میں سفارش، میرٹ کو نظر انداز کرنا، سیاسی دباؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس مرتبہ ایسا کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اور بہت صاف ستھرے اور شفاف طریقے سے بھرتیاں ہوں گی پولیس میں؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے آج یہ سوال کیا۔ آج آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہمارے عزائم کا اور سندھ حکومت کے انٹینشنز کا بالکل واضح اور کلیئر میسج ملے گا
کہ سندھ پولیس میں اس وقت جتنی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں، آج کی ایڈورٹائزمنٹ میں کراچی میں 5500 ہم سپاہی ریکروٹ کر رہے ہیں، اور ان تمام بھرتیوں کو این ٹی ایس کے تھرو بھرتی کر رہے ہیں، ٹیسٹنگ سروس کے تھرو، اور اس کی فزیکل میجرمنٹس میں ہم نے پاکستان آرمی کی مدد لی ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل شفاف طریقے سے بھرتی ہوگی اور اس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی. اچھا، سندھ پولیس میں سیاسی اثر و رسوخ کی بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ بہت سیاسی دباؤ ہے سندھ پولیس میں خاص طور سے. آپ نے ابھی حال ہی میں عہدہ سنبھالا، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہوئے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ کم ہوا ہے یا ماضی میں زیادہ تھا، یا قائم علی شاہ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب دونوں میں اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کس کے دور میں زیادہ سیاسی دباؤ کم ہے؟ یا رفعت بھائی دیکھیں، مجھے نہیں پتہ ٹو بی آنیسٹ کہ گزشتہ 5 مہینے میں کوئی کسی نے سیاسی طور پر میرے کام پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور چاہے وہ یہ بات تو آپ مانیں گے کہ سیاسی دباؤ ہوتا ہے، دیکھیں اور خاص طور سے سندھ پولیس کے بارے میں، کراچی میں یہ بات بالکل اگر اسے آپ مانیں یا نہ مانیں یہ چیز تو ایک ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بڑی ریئلسٹک پکچر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پولیس کا ایک قانون ہے جس کے تحت پولیس کام کرتی ہے. آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس صوبے میں اور باقی صوبوں میں بھی جب ایس ایس پیز کو، ڈی آئی جیز کو پوسٹ کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آئی جی کی پوسٹنگ کا اختیار سیاسی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کو آپ آئی ڈونٹ نو اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے، یہ ایک جمہوری نظام کا حصہ ہے. اور تمام افسران جو پوسٹ ہوتے ہیں، جو اپنے عہدے سنبھالتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کریں. باقی ہمارے پاس ڈیموکریسی ابھی تک بہت بچپن کی سٹیج پہ ہے. میں یہ کہوں گا اٹس ناٹ اے ویری میچور ڈیموکریسی. تو بات ہے، یہ تو ہم عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مطلب ہر آنے والا حکمراں بھی یہی کہتا ہے، اداروں کے سربراہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی میچور نہیں ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں. تو 70 سال بعد بھی مطلب بات ہے کہ اگر ہم میچور نہیں ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ رفعت دیکھیں، اس میں تو آپ کا میرا سب کا حصہ مطلب میں ہے، سب کی پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ 2008 کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا نا کہ ابھی آپ کی ڈیموکریسی میچور نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کے ملک میں کنسسٹنسی کے ساتھ 70 سال جمہوریت رہتی تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ادارے بھی میچور ہو چکے ہوتے، آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بھی میچور ہو چکے ہوتے. یہ دس از اے فیکٹ، ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس جناب اے ڈی خواجہ. بریک پر جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی میرٹ کی بھی، جس کا آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا. آپ کی شہرت ایک ایماندار افسر کی ہے، اور لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسی بات بھی نہیں، اور ماضی جب سے میں بھی دیکھتا چلا آ رہا ہوں. لیکن کوئی بھی ٹیم کا سربراہ پہچانا جاتا ہے اپنے ساتھ ارد گرد والے لوگوں سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب بھی سندھ پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں. سندھ پولیس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیٹرول کے بزنس میں ہیں. سندھ پولیس میں ایسے افسران بھی ہیں جو کہ تعمیراتی کمپنیوں میں پارٹنر بھی ہیں، مطلب اعلیٰ سطح پر. تو ایسے میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ آگے کام کر پائیں گے، یا بہتر انداز سے کر پائیں گے، ڈیلیور کر پائیں گے اور بغیر الزامات کے؟ دیکھیں رفعت، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو بھی سینئر آفیسرز کی ٹیم ہوتی ہے اس میں سلیکشن میں 100% آئی جی کا رول نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر افسر کو ہر سال 1 جولائی کو اپنے ایسٹس ڈکلیریشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجنے ہوتے ہیں. اگر کوئی افسر یا اس کی فیملی یا اس کے کوئی پیرنٹس کی طرف سے کسی کا کوئی جائز بزنس ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بزنس ہو. اینڈ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی اٹ، اس کو ڈکلیئر بھی کرنا چاہیے، جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے، اور اس کے حصول کا اس کے پاس کوئی نہ کوئی پراپر جسے کہتے ہیں کہ قانونی ذریعہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ سب ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس افسر کا یہ کام ہے کہ خود ان کاروبار سے دور رہے اور اپنی فیملی کو وہ کاروبار کرنے دیں. اگر میرے نوٹس میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز آئی تو آپ یقین کریں کہ آئی وڈ بی دی فرسٹ ون ٹو ایکٹ اگینسٹ دیم.
بعض افسران کے معاملات نیب میں بھی ہیں، وہاں بھی اس کی ایک تحقیقات چل رہی ہے، نام بھی سامنے آ چکے ہیں، نام میں نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ تو اگر وہ نظر آئیں گے ان جگہوں پر، پوسٹوں پہ نظر آئیں گے، تو پھر اس میں کس طریقے سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز صوبے کے اندر، صوبے کے باہر بھیجنا، اس میں ڈسکریشن آئی جی کی نہیں ہوتی، اس میں یہ ڈسکریشن گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز آئی اور کہ کیمروں کے حوالے سے بھی بڑا تذکرہ ہے، زبان زد عام ہے، آپ نے سپریم کورٹ میں بڑی وضاحت بھی کی، اور ناقص کیمرے خریدے گئے تھے۔ ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے سندھ پولیس کے حوالے سے کہ گاڑیوں کی خریداری ہو یا اسلحے کی خریداری ہو، کرپشن کے الزامات آتے رہے، وہ آپ کے علم ہی ہیں کہ وہ نیب میں اس وقت موجود ہیں وہ سارے معاملات۔ لیکن حالیہ دنوں میں کیمروں کے جس پر آپ نے 10 ارب روپے مانگے کہ اس پہ ہوگا، میکنزم کیسے بنے گا؟ اس میں کون فائنلائز کرے گا؟ محکمہ داخلہ کردار کیا ہوگا، یا یہ سب پولیس کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ از خود فیصلہ کر لے کس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ملے گا، کس طریقے سے ہوگا، اور اسے چیک کون کرے گا؟ دیکھیں، ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز، آئی ٹی ریلیٹڈ ایشوز، اس میں پولیس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، اور میں نے یہ بات سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے آگے بڑے واضح الفاظ میں کہی تھی کہ جی نہ تو پولیس کو اس کے خریدنے کا بجٹ چاہیے، نہ ہی پولیس کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اور نہ ہی میں اس میں اپنے افسروں کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اینڈ یوزرز ہیں، ہم اپنی ضرورات بتائیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمیں کہاں پر کیمرے چاہیے، کس ریزولوشن کے کیمرے چاہیے۔ اب اس پورے نیٹ ورک کو، سرویلنس کیمراز کے کنٹرول رومز کو کیسے بنانا ہے، کس نے خریدنا ہے، کس اسپیسیفیکیشن کی چیزیں خریدنی ہیں، یہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ نہ ہی پولیس کا یہ کام ہے کہ اس کی وہ بیٹھ کے مینٹیننس کرے۔ ہم اس کے اینڈ یوزرز ہیں، اور ہم اینڈ یوزرز ہی رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ذمہ داری گورنمنٹ آف سندھ نے اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ دی گئی ہے، اس کے لیے ایک مشہور کنسلٹنٹ سیپرا اور پیپرا رولز کے تحت بڑے شفاف طریقے سے ہائر کیا جائے گا، اور وہی آگے اس کارروائی کو، اس کیمراز کی خرید و فروخت کو آگے بات چلائے گا۔ اس میں سندھ پولیس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک لاڑکانہ والا واقعہ ہوا، پھر اس میں اس کے نتیجے میں پھر ایک سندھ پولیس اور رینجر کے درمیان ایک ماہزارائی کی سی کیفیت دکھائی دی، اس کے بعد وہ مسئلہ سالو ہوا، وہ اختیارات کا معاملہ تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رینجر اور پولیس جو ہیں ایک پیج پر ہیں، کام اس ایک یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں؟ رفعت، آپ میرا خیال ہے کہ ڈی جی رینجرز ول سپورٹ مائی کنٹینشن کہ سندھ پولیس اور پاکستان رینجر سندھ کے درمیان ایک مثالی قسم کا تعاون ہے، اور کسی قسم کی رفٹ کسی سٹیج پہ بھی، چاہے وہ لڑکانہ ہو، اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، ہم دیکھیں پروفیشنل لوگ ہیں۔ ہمارا اس میں کبھی کبھار آپریشنل جو انوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں چھوٹی موٹی چیزیں نیچے ہوتی رہتی ہیں، لیکن نہ تو سینئر کمانڈ میں، نہ مقاصد میں، نہ اغراض میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم مل کے بالکل ایک یونٹ کی طرح کام کر رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ ہم اور پاکستان رینجرز مل کے، اور دونوں کا رول ہے، کسی ایک ادارے کا رول نہیں ہے اس صوبے میں امن قائم کرنے میں، دونوں کا رول ہے، بہت ایفیکٹو رول ہے، اور میں اس کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے درست کہا کہ ایک رول ہے، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن جب رینجر تفتیش کے اختیارات مانگتی ہے، جب رینجر تھانوں کے قیام کے اختیارات مانگتی ہے، تو وہاں آ کے کہیں نہ کہیں کلیش ہوتا ہے، جو نچلی سطح پہ نظر بھی آتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر جو سندھ حکومت اور رینجرز کی ماہزاری نظر آتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ بھی پولیس پر پڑتا ہے؟ دیکھیں، تھانے کے چلانے کا، تفتیش کرنے کا، یہ ساری قانونی باتیں ہیں، اس میں کرمنل پروسیجر کوڈ یا پاکستان پینل کوڈ کو ترمیم کرنی پڑیں گی یہ چیزیں، اور یہ ڈیسیشنز گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں، یہ سندھ پولیس کے یا آئی جی کے کرنے والے نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں اس بات کا میں فرم بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی کمانڈ ایک ہی ہونی چاہیے، دو کمانڈز نہیں ہو سکتی کہ جی دو قسم کے تھانے ہوں یا دو قسم کی تفتیش ہو، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس پہ آئی ایم اوپن ٹو ڈسکشن۔ جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا اور رینجرز کا تعلق ہے، میرے خیال ہے کہ رینجرز ایک وفاقی ادارہ ہے
جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے تمام چیزوں میں اسسٹنس کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ میڈیا میں بہت میرے خیال ہے کہ آؤٹ آف پروپورشن باتیں کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے اس ملک کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس جناب اے ڈی خواجہ. خواجہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے کچھ باتیں ہو رہی تھیں. اس کے ان تمام باتوں کے تناظر میں ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ پولیس آرڈر 2002 کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کے کہیں نہ کہیں حق میں آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے. اس کا نفاذ کیوں نہیں ہو سکا، اور اس میں کہیں رکاوٹ کیا ہے، قباحتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، 1861 کا جو پولیس کا قانون تھا، یا جس میں ہم اب اس وقت سندھ پولیس چل رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ 1861 کے معروضی حالات کے مطابق بنایا گیا تھا. اس کو 2016 میں آپ امپلیمنٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس قانون کا پورا ادارے کے اوپر، ادارے کی کارکردگی کے اوپر اور تمام چیزوں کے اوپر، جو کہ ایک نئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 200 سالوں میں، اس میں کچھ نہ کچھ نہیں، بہت فرق آ گیا ہے. 2002 کا جو پولیس آرڈر تھا وہ وے فارورڈ ہے، اور اس کے اوپر ابھی خیبر پختونخوا پولیس کا ایک نیا قانون آیا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو، انتہائی اچھا قانون ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ 2002 سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ویسے تو ہونا آئیڈیلی یہ چاہیے کہ پورے پاکستان کی پولیس کے جو نظام ہیں وہ ایک ہی قانون کے تحت چلیں، تاکہ ان میں کوارڈینیشنز بھی ہونا چاہیے. امن امان کا معاملہ صوبائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قانون جو ہے وہ تمام صوبوں میں یکساں ہو سکتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن اب قانون تو بن جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اس میں باس پرس ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ پی کے میں جو بنا ہے پولیس کا جو قانون ہے، اس کے تحت خاصی گرفت ہے، سیاسی دباؤ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن عملاً ایسا نظر نہیں آتا کہ سیاسی دباؤ پولیس پر سے کم نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پولیس ایک ذیلی ادارہ ہے صوبائی حکومت کا. صوبائی حکومت ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے جو کہ ایک الیکٹڈ طریقے سے حکومت کرتی ہے. اب پولیس ایک انڈیپینڈنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت سے بالاتر ہو کے کام کرتی ہے. وہ صوبائی حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے، چیف منسٹر کے انڈر کام کرتی ہے، ہوم منسٹرز کے انڈر کام کرتی ہے. لہٰذا یہ بات سوچنا کہ وہ سیاسی نظام سے آزاد ہو جائے گی، لیکن ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پولیس کے اوپر بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی تابع ہونی چاہیے پولیس کو بھی. لیکن جو معقول قسم کی آزادی ہے، جو نظام کو چلانے میں مدد دے گی، نظام کو افیکٹو کرنے میں مدد دے گی، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو انڈیپینڈنس، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس ہو آئی جی کی، یا فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو، وہ میرے خیال ہے کہ انشور کرنی پڑے گی. تاکہ ایک صوبے کا ایک ادارہ ہے جس میں 1,20,000 کی فورس ہے سندھ پولیس کی، اس ڈپارٹمنٹ کے تحت 21 گریڈ کے افسر کام کرتے ہیں، 20 گریڈ کے افسر کام کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا صوبائی محکمہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد ہو، جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہو، جس میں اتنی بڑی سینئر ہیرارکی ہو، اور اس کے ہیڈ کو آپ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کو کرنا پڑے گا. اچھا خواجہ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ میں کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جو واقعات، جو رینجرز پہ بھی حملہ ہوا، وہ بھی اسی سلسلے ہی کڑی تھی. تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا کوئی سلیپر سیل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت تذکرہ ہے کہ سلیپر سیل قائم ہیں، لوگ ایکٹیو ہیں، اور حالیہ واقعات سے یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ نیٹ ورک کہیں نہ کہیں موجود ہے، ایکٹیو وقفے سے ہوتے ہیں وہ. سندھ کی کیا صورتحال ہے، خاص طور سے اندرون سندھ؟ دیکھیں، پورے ملک کی طرح، جس طرح میں نے کہا کہ سندھ بھی اس ملک کا حصہ ہے، اور وہ تمام سماجی اثر، مذہبی اثر اور رجحانات جو پورے ملک میں پائے جاتے ہیں، وہ سندھ کے باقی حصوں میں بھی اور کراچی میں بھی پائے جاتے ہیں.
اب وہ نظریے کے خلاف جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو اس میں 2 4 5 یا 10 آدمی نہیں ہیں جس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جن کو آپ ختم کر دیں گے یا ان کو قانون کے حوالے کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. جب تک کہ ایک لانگ ٹرم اس کے اوپر کام نہیں ہوگا کہ جی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہمارے اس نظریے کو شکست دینی چاہیے، کاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنا چاہیے ہم کو. جب تک ہم وہ نہیں کر پائیں گے تب تک میرے خیال ہے ایک قوم کی حیثیت سے ہم اس جنگ کو نہیں جیت سکتے. تو غالباً اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رینجرز کا استعمال کرنے کی ایک بات ہو رہی ہے اندرون سندھ کے ان گروپوں کے حوالے سے کہ ایسے گروپ ایکٹیو ہیں، تو اس میں بھی ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ وہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس وہاں کارروائی کرنے کا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں اگر اس قسم کے لوگ ہیں اور پولیس اتنی اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہو سکتی کیونکہ وسائل کی کمی کا بھی آپ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں؟ نہیں رفت، دیکھیں آپ مجھے بتائیں گزشتہ 2 سال لے لیں کہ 2 سال میں جو سندھ کے اندرونی سندھ ہے میں کہوں گا اس میں جو مثالی امن قائم ہوا ہے، جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، سڑکوں پہ رابریز کی وارداتیں، وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہیں، جہاں پر پولیس کا مکمل طور پہ ایک کنٹرول ہے. ہم تو سب یہ چاہتے ہیں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آخر پولیس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے نا، اور جہاں پر پولیس نے مکمل طریقے سے اپنا انتظام سنبھالا ہوا ہے، امن امان کی صورتحال بہتر ہے اور مثالی ہے میں کہوں گا. تمام پورے پاکستان سے آپ کمپیریزن کر لیں، اندرون سندھ کی جو امن امان ہے وہ انتہائی اچھی ہے اور میں اس سے بالکل مطمئن ہوں. تو میرا خیال ہے وہاں پر پاکستان رینجرز کی ایس سچ ضرورت نہیں ہے. ہاں جب ضرورت ہوگی، اگر کوئی ایسا ٹارگیٹ ہوا جس کو اچیو کرنے میں پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو ہم ضرور ان کی مدد لیتے بھی ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، کیا سندھ پولیس بہت زیادہ زرخیز ہے جس کی وجہ سے ہر افسر کی یہ کوشش ہوتی ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اگر امپلائی ہے اس کی بھی اور دیگر اداروں میں بھی، کہ وہ سندھ پولیس میں ضم کروا لیں اپنی سروس کو یا یہاں آ جائیں یا افیکٹولی یہاں آ کے کام سرو کریں؟ کیا وجہ کیا ہے اتنی راغب ہونے کی اس طرف سندھ پولیس کی؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیس سروسز آف پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے جس میں تمام صوبوں کے لوگ کام کرتے ہیں. مجھے بھی موقع ملا ہے پنجاب میں نوکری کرنے کا، سندھ کے کئی افسران کو موقع ملا ہے صوبہ بلوچستان میں کام کرنے کا. اسی طریقے سے اگر باقی صوبوں کے افسران بھی یہاں پر آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کا رائٹ ہے اور ایک فیڈرل سروس کا ایک جسے کہتے ہیں رول ہے. کراچی ہونے کی بات بھی ہوتی ہے، ہم ہر دفعہ یہ بات سنتے ہیں کہ ہو رہا، لیکن آج تک ایف آئی آر کے درج کرنے کا نظام وہ یہ کہا جاتا ہے کمپیوٹرائز ایف آئی آر ہو گئی ہے. تھانوں میں کہیں کہیں کمپیوٹر بھی نظر آتے ہیں لیکن اور افسران کے پاس ٹیبل پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں وہ کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے اس پہ عمل؟ میرا بہت اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید اپنی ترجیحات کو ٹھیک نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کو ٹرینڈ مین پاور نہیں ہوگا آپ کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے. تو میں جب یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ انیشیٹو سندھ پولیس کے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوا تھا ماضی میں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو جو میں نے انیشیٹو لیا ہے وہ ہم نے آئی ٹی کیڈر کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 2500 آدمیوں کے آئی ٹی کیڈر کی سفارش کی ہے. وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مہینے کے اندر ہمارا سینکشن ہو کے آ جائے گا. ایک دفعہ آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ جو کہ پولیس آفیسرز نہیں ہوں گے، جو کہ آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، جب وہ تھانوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اس کمپیوٹر کی دیکھ بھال بھی کریں گے، اس کو وہ کمپیوٹر چلانا بھی آئے گا اور آپ جتنا نظام بھی لائیں گے اس میں آپ مزید امپرومنٹ بھی لاتے جائیں گے اور یہ آپ کا ایک صحیح روڈ میپ کے ساتھ چلے گا. ٹھیک. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس جناب اے ڈی خواجہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس جناب اے ڈی خواجہ. خواجہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بتایا کہ اب جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں انڈکشن ہو رہی ہے اور وہ آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، لیکن
ایک نظام تھا کراچی پولیس میں ہیومن انٹیلیجنس کا، اور پولیس کی اسپیشل برانچ خاصی ایفیکٹو ہوتی تھی، اور اس وقت سندھ پولیس کو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان پہ ریلائی کرنے کی. گو کہ لوکیٹر اور جدید دور کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہیومن انٹیلیجنس بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتی تھی. وہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ وہ نظام کیوں پیچھے چلا گیا؟ وہ کس طرح سے ریوائیو ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں تھیں رفت. ایک تو جس وقت یہ ہیومن انٹیلیجنس کا نظام بہت مربوط اور کامیاب تھا، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اور سیل فون جرائم میں اور ان چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لہٰذا جو بھی ہیومن انٹیلیجنس تھی وہ بہت زیادہ کامیاب تھی. نمبر 1. نمبر 2، میرے خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جو ریکروٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی تھی ہمارے اسپیشل برانچ کی وہ بہت کمزور ہو گئی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہم کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے نظام کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ریکروٹمنٹ میرٹ پہ کی جائے. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسپیشل برانچ کے لیے، خاص طور پہ سندھ کی اسپیشل برانچ کے لیے اس سال حکومت سے ہم نے کوئی تقریباً 28 کروڑ روپے سینکشن کروائے ہیں، تاکہ ہم اسپیشل برانچ کو بھی کمپیوٹرائز کریں. تمام جدید سہولیات جو کہ اب ایک اچھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہونی چاہیے وہ ان کو بھی ملنی چاہیے. تیسرا نظام جو ہے وہ چونکہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتا، جس میں کہ وائس انٹرسیپشن کی بات ہے، تو وہ اس میں ہمیں وفاق کے ادارے مدد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس، گراؤنڈ انٹیلیجنس، اور جب یہ سہولتیں ان کو ٹھیک طریقے سے مل جائیں گی، ٹائم ضرور لگے گا. دیکھیں، اداروں کو بلڈ اپ کرنے میں ایک آدمی کو آج آپ ریکروٹ کر رہے ہیں، سال اس کی آپ ٹریننگ کریں گے، پھر آپ وہ نظام پہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں وقت لگے گا. اچھا جی، لوکیٹر کی ایک بہت تذکرہ آتا ہے. سندھ حکومت بھی بہت گلہ کرتی ہے اس بات پر کہ وفاق سے پرمیشن نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی. بہت زیادہ ضرورت ہے سندھ پولیس کو اس وقت، لیکن کیا وجہ، رکاوٹ کہاں آتی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ سندھ پولیس کو وہ لوکیٹرز جلد ہی 1 مہینے کے اندر مل جائیں گے. کوئی ایسی رکاوٹ اب نہیں ہے. بحیثیت آئی جی پولیس سندھ، آپ مزید کیا کیا اور ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنا ایک ویژن دیا، ایک بات کی کہ وہ تعلیم، صحت اور لا اینڈ آرڈر، یہ 3 چیزیں انہوں نے کہا. تو آپ بحیثیت پولیس فورس کے سربراہ کیا ایسی 3 جو فوراً ہو جائیں، دیکھیں اس سے فرق محسوس ہو عام آدمی کو بھی اور محکمہ کے بارے میں بھی تاثر اچھا قائم ہو؟ جو آپ نے سندھ پولیس کی بات کی، دیکھیں میری پرائورٹیز میں سب سے پہلا تو ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ ہے. سیکنڈ، میرا جو خواہش ہے کہ میں اپنے ٹریننگ اسکولز کو اور اپنے جو پولیس کی ٹریننگز ہیں جس میں تفتیش خاص طور پہ ہے، جس کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو امپروو کروں. اور اس کے بعد بلکہ سب سے اوپر ایک اور چیز ہے کہ جی پولیس اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے، جو پولیس کا امیج ہے، اس کو سافٹ بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آؤٹ رائٹلی کو ہمیں اقدامات لینے پڑیں. ایک فورنزک لیب کا تذکرہ تھا کہ جرمن حکومت کے تعاون سے خاصا اس پہ کام ہوا تھا اور وہ یہاں شروع کروائی گئی تھی، لیکن شاید وہ پروجیکٹ بھی اب پس منظر میں چلا گیا، اس کو بھی اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا. کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری جگہوں سے مدد تو ملتی ہے، پروجیکٹ بھی آتے ہیں، لیکن وہ آگے ایفیکٹو اس طریقے سے نہیں ہوتے. دیکھیں، میں یہ کہوں گا پھر سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. نہیں، سیاست کی نظر نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جو بھی ڈونر گورنمنٹس ہیں وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے مدد کرتی ہیں. اب ان کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے اور جرمن گورنمنٹ نے فورنزک ایکوپمنٹ دینے میں مدد کی. اور آج بھی اس وقت بھی جو ہماری کیپیسٹی سندھ پولیس کی ہیں فورنزک کو پروسیس کرنے کے حوالے سے، اس میں میرا خیال ہے کہ ان گورنمنٹس کا رول ہے. چلتے چلتے ایک آخری سوال آپ سے کروں گا میں. بہت تذکرہ ہوا آپ کے اس بیان کا کہ جس میں کہ آپ نے کہا تھا اپنے پروٹیکشن میں آپ لائسنس یافتہ ویپن استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے گو کہ اس کی وضاحت بھی کی، بہت ساری باتیں کی، لیکن اس تذکرے نے آپ کی جان نہیں چھوڑی اور وہ آپ کے ساتھ اب بھی منسلک ہے. ایکچوئل اس میں ہے کیا؟ مطلب استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے اور کیا اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں؟ میں نے صرف یہ کہا ہے اور یہ ضرور کہا ہے
کہ آپ اپنا دفاع ضرور کریں جو اپنے لائسنس ویپن سے، اور اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں کوئی جرم ہوتا ہوا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پولیس اور قانون کے نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہوں، اور آپ جو ہے بالکل خاموش بن کے دوسری طرف منہ پھیر کے چلے جائیں. لیکن یہ چیز دیکھیں، یہ سوال یوں اٹھا ہے کہ جب اگر کوئی شہری اس قسم کا کام کرنے کی کوشش کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کور میں لوگ موجود نہ ہوں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں. اور پھر ہمارے یہاں ایک وٹنس پروٹیکشن کا ایک قانون تھا جس کے تحت اگر گواہی بھی دے دے تو وہ بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے. اگر وہ آدمی کہیں پولیس کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی پولیس کے ذریعے ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ اس کا نام، کہ کس نے گواہی دی، کس نے بتایا، پولیس نے کس کو انفارم کیا. تو یہ خطرات بھی اس کی وجہ سے سوال آیا ہے. دیکھیں خطرات تو ہیں، اسی وجہ سے تو اس لڑکے کو جو کہ جس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ بہادری کا کام کیا اس کو انعام دیا. اور اس قسم کے انعامات کو پہلی دفعہ کسی کو کسی بندے نے نہیں دیا. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اعتزاز حسن جو بچہ تھا جس نے ایک سوسائڈ بامر کو پکڑا اور بلکہ اس میں وہ بیچارہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کو ہماری ملک کی ریاست کی طرف سے انعام سے نوازا گیا تھا. تو دیکھیں ہمارے وہ شہری، وہ جو پرامن شہری ہیں، جو انتہائی بہادر شہری ہیں، جو کہ جرم کے خلاف پولیس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کسی قیمت پہ بھی. بہت بہت شکریہ.